للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف گوشے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود کا مبارک زندگی گزارنے کا انداز جو ہم سب کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعرابیوں کے درمیان، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعرابی عرب کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، بادیہ نشین لوگ جو گاؤں دیہات سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ عام طور پر یہ لوگ مزاج کے اعتبار سے بھی سخت ہوتے ہیں اور اپنے کلام کرنے کے اندر بھی، بات چیت کرنے کے اندر بھی وہی دیہات والا انداز بعض اوقات اختیار کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے، اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھے انداز میں بات نہ کرے یا کوئی ایسا انداز اختیار کرے جو ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو، ہماری طبیعت کے مطابق نہ ہو، یا کوئی ایسی بات پوچھ لے جو تیش دلانے والی ہو، غصہ دلانے والی ہو، تو ایسے میں ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ الرحمن اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آیا دیہات کا رہنے والا بندہ، اور یستعینہ فی شیء، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز مانگی کہ مجھے فلاں چیز عطا کر دیں جی، دے دیں۔ فاعطاہ شیئا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا، دے دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا جسے عطا فرمایا تھا، جسے دیا تھا، جو اس نے مانگا وہ عطا کر دیا، فرمایا احسنت الیک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تم پر احسان کیا ہے میں نے؟ فقال الاعرابی، وہ جو دیہات کا رہنے والا بندہ تھا نا، اس نے کہا لا، کوئی بھلائی نہیں کی آپ نے۔ ولا اجملت، اور کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک شخص جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مراد عطا کر دی، جو مانگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران ہوئے۔ جب یہ بات ہوئی تو ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو انہیں طیش آیا، غصہ آیا، برا لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احسان بھی فرمایا، منہ مانگی چیز بھی عطا کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بھلائی نہیں کی میرے ساتھ، کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان قاموا الیہ، انہوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فاشار الیہم ان کفوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ٹھہر جاؤ، رکو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب کھڑے ہوئے اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بندہ وہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا ابھی اس عرابی کو بلا کے لاؤ، وہ جو دیہات کا رہنے والا بندہ تھا نا، جسے ابھی کچھ دیا تھا اور جس کا یہ معاملہ ہوا، فرمایا اسے بلا کر لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھر بلایا
اور گھر بلانے کے بعد اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آئے، ہم سے سوال کیا، ہم نے تمہیں عطا کر دیا، اور پھر اس کے بعد تم نے جو کہا وہ کہا۔ فَزَادَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اسے اور عطا فرمایا، جو پہلے دیا سو دیا، اب گھر بلا کے اور نوازا، اور عطا فرمایا۔ جب اور عطا فرمایا نا، اب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے؟ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے مزید عطا کر دیا تھا تو اب اس بندے کے تاثرات دیکھیے، اللہ اکبر۔ وہ جو دیہات کا رہنے والا بندہ تھا، اس نے کہا نعم، جی ہاں آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور پھر کہنے لگا فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل کو بھی جزا عطا فرمائے، آپ کے سارے قبیلے کو بھی اچھی جزا عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب ارشاد فرمایا، انداز دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے، فرمایا اِنَّكَ كُنْتَ جِئْتَنَا، فرمایا تم ہمارے پاس آئے، تم نے سوال کیا۔ پھر یہ سارا معاملہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ جو تم نے بات کہی تھی نا، تو میرے اصحاب کے دل میں تمہارے لیے بات رہ گئی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بھلائی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، فرمایا اگر تمہیں یہ بات اچھی لگے، تم پسند کرو، تو ابھی جو بات میرے سامنے کہی ہے نا، یہی بات میرے اصحاب کے سامنے بھی کہہ دو۔ کس لیے یہ سارے کا سارا اہتمام کس لیے ہے؟ ایک تو اس شخص کا رویہ، اور پھر وہ جو ان کے دلوں میں بات رہ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ بات کہہ دو گے تو ان کے دلوں میں جو بات تمہارے متعلق رہ گئی ہے، ارشاد فرمایا وہ ختم ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، قال نعم، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں کہہ دیتا ہوں۔ اگلا دن آیا تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہارا صاحب تھا، وہ جو تمہارا دوست تھا، وہ جو اعرابی تھا، ارشاد فرمایا کہ اس نے ہم سے سوال کیا، ہم نے اسے عطا کیا، اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، پھر ہم نے اسے اپنے گھر بلایا اور پھر اسے مزید عطا فرمایا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی جو اس نے کہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ پس منظر بیان کیا۔ اب وہ جو اعرابی تھا اس نے اب کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں میں راضی ہو گیا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے جو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَةٍ خَيْرًا، کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل کو بھی جزا عطا فرمائے اور آپ کے سارے خاندان پورے قبیلے کو اچھی جزا عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں جو بات نبی پاک علیہ السلام نے جو مثال ذکر فرمائی وہ بھی بڑی کمال کی ہے۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، آپ نے اسے سمجھایا اور عطا فرمایا، وہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان پھر لے کر گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے ایک بات ذکر فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اس اعرابی کی مثال، اس دیہات کے رہنے والے بندے کی مثال، فرمایا اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے پاس ایک اونٹنی ہو، اور وہ ہو کیا، ارشاد فرمایا اچانک وہ بھاگ پڑے، دوڑ پڑے اونٹنی۔ اب جب اونٹنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جانور کوئی بھی دوڑا بھاگا، لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے۔ اب مارے ڈر کے وہ جانور کرتا کیا ہے، وہ اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ڈر جاتا ہے مزید۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی اس بندے کی سی ہے جو اونٹنی کا مالک ہے۔ اچانک کیا ہوا، فرمایا اونٹنی دوڑ پڑی، دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دوڑ جیسے جاری ہے، اچانک جو اونٹنی کا مالک ہے وہ آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہتا ہے خلو بینی و بین ناقتی، وہ کہتا ہے میری اونٹنی اور میرے درمیان سے ہٹ جاؤ، رستہ چھوڑ دو، درمیان میں کوئی نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی طبیعت کو خوب جانتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، میں خود ہی سے پکڑ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں، اور وہ آدمی کیا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی چیز اسے دکھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَوَجَّهَ لَهَا صَاحِبُ النَّاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو اونٹنی کا جو مالک ہے وہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہچانتی ہے اسے اونٹنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہوتا گیا اور اونٹنی کے پاس آ گیا۔ جب قریب آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس نے اسے پکڑ لیا، اور اگر یہ معاملہ نہ کیا جاتا لوگ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے اور اونٹنی آگے آگے دوڑتی رہتی۔ فرمایا وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے جو کچھ کہا تھا اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا، صحابہ کرام علیہ مردوان کا کیا تھا، وہ انہیں طیش آیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہی اس نے، اسے پکڑ لیا جائے، سزا دی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں چھوڑ دیتا تمہیں اسی حال پر جو تم کرنے لگے تھے تو ہوتا کیا؟ فرمایا فَقَتَلْتُمُوهُ، تم اسے قتل کر دیتے، تم اسے قتل کر دیتے۔ فرمایا دخل النار، اور وہ دوزخ میں جاتا اگر تم اسے مار دیتے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے ساتھ حسن سلوک کر کے باوجود اس کے ناپسندیدہ رویہ اختیار کرنے کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا اور عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سمجھا دیا کہ وہ بندہ جو وہ صورتحال جو بن چکی تھی اگر اسی کا شکار ہوتا تو وہ دوزخ میں چلا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھا کر دوزخ میں جانے سے بچا لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں ملا، اس سے بات کرنے لگے، کوئی اجنبی آدمی ہے یا جاننے والا ہے، کوئی بات ناگوار گزر دی گئی، میں تم سے بات نہیں کرتا یا تم چلے جاؤ یہاں سے، یا وہ خود جاننے لگتا ہے، تو اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ارے جاؤ، میں نہیں بات کرتا، جاتا ہے تو جائے، مجھے کیا پرواہ اس کی۔ ہمارا انداز یہ ہوتا، بلکہ بعض اوقات بھائی بھائی میں کسی بات پر ان بن ہو جائے اور وہ ناراض ہو کے جا رہا ہو تو منانے کی بجائے، اسے روکنے کی بجائے جاتا ہے تو جائے، یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا؟ ایک اجنبی کے ساتھ، ایک دیہات کے رہنے والے کے ساتھ جس پر احسان کیا اور وہ احسان مان نہیں رہا، باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر بلا رہے ہیں، اسے مزید عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز۔ ہم بھی غور کریں، ہمارا ماتحت، ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارا بھائی، عزیز، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، اگر ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو لوگوں کو ناراض کر کے اپنے آپ سے دور کرنے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے کہ اس بندے کو اپنے آپ سے قریب کیا جائے۔ اب دیکھیے، خاص طور پر جو عرابی جو تھے، دیہات کے رہنے والے جو افراد ہیں، بالخصوص ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے۔ ایک اور واقعہ سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، آئیے اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی اور جس کے کنارے موٹے تھے۔ فرماتے فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آ گیا، اللہ اکبر، فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نے زور سے چادر کو پکڑا اور کھینچا، اللہ اکبر، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسرت به حاشیۃ الرداء من شدت جذبته او کما قال۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں اس نے اتنی زور سے چادر مبارک کو کھینچا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر، نازک گردن پر اس کے کھنچ جانے کا نشان دیکھا۔ ایک تو یہ انداز کہ اچانک جاتے ہوئے چادر کو کھینچ لیا، تکلیف بھی پہنچائی، اور پھر کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اس بندے نے کہا جو مال اللہ کریم کا آپ کے پاس ہے مرلی، میرے لیے حکم فرمائے مجھے بھی دیا جائے وہ۔ اللہ اکبر، کیسے کریم آقا ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فالتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ثم امر له بعطاء، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر حکم ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ بھئی اس کو دے دیا جائے، جو یہ مانگ رہا ہے نا اس کی مراد کو پورا کر دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ایک دیہات کا رہنے والا شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح کا سلوک کیا اس نے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غم و غصے میں آ کر، تیش میں آ کر بدلہ نہیں لیا کہ تجھے سزا دی جائے گی، تو نے یہ کام کیا ہے، بلکہ فضحک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بے دھیانی میں ہمارا اپنا بچہ یا رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے کسی کا بچہ آیا اور اچانک سامنے سے گزرتے ہوئے پاؤں پر پاؤں آ گیا اس کا، اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں، حالانکہ جان بوجھ کے تکلیف نہیں دی اس نے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر رہا ہے، جان بوجھ کر چادر کو کھینچا اور پھر اس کے بعد ایک مطالبہ بھی رکھ دیا کہ مجھے دیا بھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مسکرا کر اسے عطا فرمانے کا حکم بھی دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں، مسکرا کے درگزر کر دیا جائے۔ ہے مشکل کام مدنی چینل کے ناظرین، لیکن اگر ہمارے پیش نظر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن اس کی عادت بنانے، اس پر عمل کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا، عفو کرنا، معاف کرنا بھی ہے، برداشت کرنا بھی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بالخصوص دیہات کے رہنے والے افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، کچھ پوچھا، کوئی بات چیت کی، ان کا انداز جو ہے وہ اپنا ہی ہوا کرتا تھا۔ چونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ان کے خلاف بھی کوئی بات کریں۔ ان کا اپنا انداز تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جو بھی انداز اختیار کریں، لیکن حسن اخلاق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بندہ جو اپنی اچھی عادات ہیں ان کو کسی کی وجہ سے نہ چھوڑ دے، یہ ذہن نہ بنائے میں اگر برا کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ سامنے والا برا ہے، میں اگر رف انداز اختیار کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے جو مخاطب ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کا انداز رف ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے کا انداز کوئی بھی ہو، لیکن میرے اخلاق کریمانہ یہ ہیں کہ میں کرم، رحم، شفقت اور محبت اور ہمدردی ہی بانٹنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایسے ہی عربی، دیہات کا رہنے والا بندہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ان دو چیزوں یعنی جنت اور دوزخ، جنت کا قرب پانا، قریب ہو جانا، اور دوزخ سے دور ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ان دو چیزوں نے عمل پر ابھارا ہے؟ تو عرض کی جی ہاں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، سنیے حضور نے کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بات کہو اور ضرورت سے زیادہ جو ہو اسے صدقہ کر دو۔ حق بات کہو اور جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے صدقہ کر دو۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا تو اس نے کہا میں ہر وقت حق بات کہنے کی قدرت نہیں رکھتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ ہر بار صدقہ کر دیا کروں، میں نہیں کر سکتا یہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا اچھا پھر یوں کرو کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام بتا رہے ہیں جو بندے کو جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دینے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس دیہات کے رہنے والے بندے نے کہا، اس نے کہا یہ بھی ویسا ہی مشکل ہے جیسے پہلے کام مشکل تھے میرے لیے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ چونکہ دیہات سے آیا تھا وہ بندہ، اس نے کہا ہاں جی اونٹ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اونٹ لو اور پانی کا مشکیزہ لو۔ پہلے زمانے میں جو صحرا میں اور بالخصوص یوں جو لوگ رہا کرتے تھے عرب میں بالخصوص، تو وہ مشکیزے کے ذریعے مشکیزہ اس کے ذریعے جو چمڑے کی ایک کھال ہوتی تھی جسے سی کر ایک بوری نما جو ہے وہ بنائی ہوتی تھی جس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہنے لگا جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ لو اور پانی کا مشکیزہ لو۔ ارشاد فرمایا گھر گھر میں جا کے ایسے لوگوں کو پانی پلاؤ جنہیں پانی کبھی میسر آتا ہے کبھی نہیں آتا، یعنی پانی ملنے میں انہیں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پانی آسانی سے ان کی پہنچ میں نہیں۔ ارشاد فرمایا اونٹ پر بیٹھو، مشکیزہ لو اور ایسے لوگوں کو پانی پلاؤ۔ ہوگا کیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیارا عمل ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے ابھی تمہارا اونٹ مرنے اور مشکیزہ پھٹنے بھی نہ پائے گا، یعنی اونٹ بھی سلامت ہوگا تمہارا، مشکیزہ بھی سلامت ہوگا، نہ مشکیزہ پھٹے گا نہ اونٹ مرے گا، اس سے پہلے ہی جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو وہ جو دیہاتی تھا نا وہ تکبیر کہتا ہوا اٹھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا مشکیزہ پھٹا بھی نہیں تھا اور نہ اس کا اونٹ مرا تھا، اونٹ بھی سلامت، مشکیزہ بھی سلامت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز ملاحظہ فرمائیے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی آیا سوال پوچھنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، ایک بات آپ نے بتائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی، بڑی مشکل ہے، کوئی اور بتائیں، آپ نے بتائی، کوئی اور بتایا حل، بڑا مشکل ہے جی۔ اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ انہیں جی تم نے کرنا ہی نہیں ہے، تم ایسے ہی وقت ضائع کرنے کے لیے آ گئے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے پہلے ایک چیز ذکر فرمائی، پھر دوسری چیز ذکر فرمائی، اور پھر کمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت اور عنایت فرمائی کہ اس بندے کی جو مراد تھی، وہ جنت چاہتا تھا، دوزخ سے بچنا چاہتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا عمل بتایا، فرمایا یہ کرو اور اتنے وقت سے پہلے ہی اللہ کریم تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا شخص مل جاتا ہے، بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں وہ کوئی بات پوچھتے ہیں، ایک بار پوچھی، دو بار پوچھی، تین بار، چار بار، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اسے جھاڑنے لگ جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رویے کو، اپنے انداز کو، غلط الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز، یہ جو واقعات ہم نے عرابیوں کے ساتھ، دیہات کے رہنے والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے سنے، یہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، اپنے گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، اجنبی لوگوں کے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی ہمارا انداز برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، مسکرانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرابیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش تو پے کر سنت